آج کل دیکھیں یوتھ جو ہے نا وہ کچھ اس کی سوچ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے, جو روایتی جو جیسے اسکالر ہیں ان سے ہٹ چکی ہوئی ہے, اور یہ ہے کہ وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ قرآن اور حدیث کی بات کر کے لوگ, ان کے کافی فالوورز ہیں اور آپ ان کو جانتے ہوں گے کہیں ایسے ہیں, تو ان کی طرف زیادہ ان کی طرف ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے یوتھ کا. تو اس میں کیا ایسی کمزوری ہے کہ ہمارے علماء, ہمارے مفتی حضرات, تو کیا ان کو صحیح طرح وہ گائیڈنس نہیں مل رہی جس کی وجہ سے وہ موو کر رہے ہیں یوتھ؟ یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں اس میں ہمارے علماء کو میں مشورہ بھی دوں گا, سجیسٹ بھی کروں گا کہ ہمیں زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو یعنی اپ گریڈ کرنا چاہیے, چیزوں کو سمجھنا چاہیے, عوام کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے, نوجوانوں کے مسائل کو سمجھنا چاہیے. اب مثال کے طور پر ایک نوجوان کا مسئلہ بزنس کا ہے, اس کا مسئلہ اپنی گھریلو زندگی کا ہے, اور آپ اس کے ساتھ کوئی بہت ہی ہارڈ ٹاپک لے کے بیٹھ جائیں جو اس کی اصل حقیقی زندگی سے متعلق کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی علمی بحث آپ اس کے ساتھ لے کے بیٹھ گئے, تو ایک تو عوامی, قرآن کریم میں آتا ہے نا ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, کہ ہم نے جس رسول کو بھیجا ہے اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے. کیوں اس قوم کی زبان میں بھیجا؟ تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے. تو یہ ایک اہم بات ہوتی ہے کہ علماء ایسی زبان استعمال کریں جو ایک عام آدمی کی سمجھ میں آئے. اس عام آدمی کی زبان کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی اصطلاحات, اس کے مسائل, جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے اس کا آپ کو ادراک ہونا چاہیے. تو جب آپ کسی نوجوان سے بات کریں گے اور وہ اس کو لگے گا کہ یار یہ میرے مسائل کو ایڈریس کر رہا ہے اور یہ میرے مسائل کو سمجھتا ہے. میں عموماً علماء سے جب میری بات ہوتی ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس جب کوئی ٹیکسی ڈرائیور آتا ہے مثلاً مسئلہ پوچھنے کے لیے, وہ تو آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے, مثال کے طور پر پیسنجر بیٹھا اس نے مجھے 100 روپے دیے, 20 روپے اور مجھے دے دیے, کوئی بھی مسئلہ پوچھ رہا ہے, آپ اس کو مسئلہ بتا دیتے ہیں. تو میں عموماً ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس کو کوئی علم دیا یا مسئلہ بتایا, لیکن ہمارے علم سے زیادہ شاید اس نے ہمیں علم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں گراؤنڈ ریالٹی بتائی ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی کہاں پہ کمزور, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہمیں ٹیکسی ڈرائیور ہی بتا سکتا ہے, اس لیے کہ ٹیکسی ڈرائیور سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ مجھے تو نہیں پتا. کوئی ای کامرس سے مثلاً اس سے وابستہ ہے, ای کامرس کے جو مسائل ہیں وہ کوئی مجھ سے آگے پوچھتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو میں نے تو اس کو ایک مسئلہ بتایا, لیکن اس نے مجھے گراؤنڈ ریالٹی بتائی کہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. تو یہ عوام سے جو انٹریکشن ہے, عوام سے ملنا جلنا, پھر یہ کہ جس کی جو صلاحیت ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے. مثلاً کوئی میڈیا کی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اور کسی عالم کو میڈیا کے حوالے سے کوئی رہنمائی چاہیے, وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے. کوئی میڈیکل کی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, اس کو میڈیکل کے حوالے سے رہنمائی چاہیے, اس سے مشورہ لے, رہنمائی لے. اگر اس نے اپنے بیان میں کوئی بات کرنی بھی ہے, اس سے رہنمائی لے کر پھر اس کو کوٹ کرے کہ بھائی میں فلاں ڈاکٹر سے میں نے یہ بات پوچھی اور میں آپ کو یہ بات کوٹ کر رہا ہوں. تو اس چیز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, یعنی ہم کوشش کریں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی. اور دوسری بات اس میں ایک پہلو اس کا اور بھی ہے, وہ پہلو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب کوئی اس طرح کی نئی چیز آتی ہے نا اور اختلافی چیز آتی ہے, تو یہ ہمارے عوام کی کچھ نفسیات اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ وہ اس کی طرف جاتے ہیں. یعنی آپ کو پازیٹیو کام ملے گا, کنسٹرکٹیو کام ملے گا, اور ایسے علماء ملیں گے جن سے نوجوان جڑتے ہیں, جن کی نوجوان بات سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسے فتنہ پھیلانے والے لوگ بھی ہیں جو نئے نئے فرقے یا نئی نئی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی طرف بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ وہ ساری چیزیں جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, جس کی بہتری کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. باقی مکمل 100% بہتری وہ تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے. اس وقت آئے گی جب قیامت آئے گی, تو اس وقت امام مہدی جب آ جائیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں, لیکن ہمیں اپنی کوشش بہرحال اس کے لیے جاری رکھنی چاہیے. صحیح. اچھا, ایک اور چیز یہاں پہ بنتی ہے کہ آپ دیکھیں علماء جو ہے موسٹلی جو ہم میں سے لوگ جاتے ہیں اپنے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو علماء جو ہے ان کو ان کا جواب بھی دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز اور میں سمجھتا ہوں کہ ویک پوائنٹ ہے کہ کیا ان کو قرآن شریف سے جوڑنے کے لیے کیا علماء دے رہے ہیں, کیونکہ جیسے کہ حجۃ الوداع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور سنت. تو کیا علماء قرآن سے جوڑ رہے ہیں پراپر جس طرح ان کو جوڑنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے یہ چیز محسوس کی ہے, میں پاکستان بھی جاتا رہتا ہوں, تو وہاں پہ ہر ایک نے اپنا ایک رکھا ہوا ہے کہ بھی میں اس کو فالو کرتا ہوں. اب وہ جو بھی کہے گا, سیاہ کہے گا, سفید کہے گا, میں نے اس کو فالو کرنا ہے, لیکن اس کا جو ہے قرآن کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. یعنی کہ قرآن شریف تو ایک ہدایت کی کتاب ہے,
تو قرآن شریف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف وہ جو بتائے گا علماء عالم تو اس کو وہ فالو کرے گا. تو قرآن شریف کو جوڑنے کے لیے کیا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے علماء کو؟ یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں قرآن سے تعلق جوڑنے کے دو مطلب ہیں. قرآن سے تعلق جوڑنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے، اس کی تجوید بہتر ہو، اس کا ترجمہ آتا ہو، تفسیر آتی ہو. یہ قرآن سے تعلق جوڑنے کا ایک مطلب ہے. قرآن سے تعلق جوڑنے کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے جو احکام ہیں وہ انسان سمجھنے کی کوشش کرے. مثال کے طور پر قرآن میں نماز کا حکم ہے. جی جی. اب نماز میں مثال کے طور پر کسی سے غلطی ہو گئی، اب سجدہ سہو کیسے کرے گا؟ یا کوئی بھی ایسا مسئلہ، مثال نکاح کا مسئلہ ہے، نکاح کے مسائل بھی قرآن میں موجود ہیں، لیکن نکاح کا کوئی ایسا ٹیکنیکل مسئلہ جو براہ راست قرآن میں موجود نہیں ہے. اب وہ کسی مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے کہ بھئی مجھے یہ مسئلہ بتا دیں. اب ظاہر ہے کہ وہ مفتی صاحب جب مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ بھی در حقیقت دین کا حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن کریم میں براہ راست ایسے موجود نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا ترجمہ تفسیر پڑھے تو وہ مسئلہ اس کو مل جائے. وہ ظاہر فقہاء نے، جو ائمہ مجتہدین نے جو کام کیا ہے، ان کی وہ ساری خدمات ہیں. تو یہ جو پہلی چیز ہے یہ بھی بہت اہم ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم سے براہ راست تعلق جوڑنا، اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن ہی اصل ہمارے لیے، قرآن حدیث یہ دو اصل اساس ہیں ہمارے لیے، راہ ہدایت ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی علماء نے الحمدللہ جو کام، جتنے ہمیں اردو میں ترجمے ملتے ہیں، میں نے آپ کو اگین پھر بات وہی آئے گی کہ مستند علماء سے جب آپ جڑیں گے نا تو یہ مسائل خود حل ہو جائیں گے. اب یہ جو ترجمے جنہوں نے لکھے ہیں، مثال کے طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن، تو آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے فرقہ واریت کو فروغ دیا. نہیں، ایسی بات نہیں. وہ دنیا کی معتبر شخصیت مانی جاتی ہے. کئی دفعہ دنیا کی جو موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز میں پہلے نمبر پر آئے وہ دنیا میں، لیکن کبھی آپ کو، لیکن انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. ابھی وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن، مطلب بہت تفاسیر ہیں، بات لکھی ہوئی، اس لیے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں. وہ قانون کا حوالہ دے گا کہ قانون کی فلاں شق میں یہ بات ہے اور یہ قانون آئین کی فلاں شق سے حاصل کیا گیا. تو اس لیے فقہ کو بعض اوقات جو یہ کنفیوژن عوام کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ بھائی یہ فقہ کوئی الگ چیز ہے، علماء لوگوں کو فقہ سے جوڑتے ہیں، قرآن حدیث سے نہیں جوڑتے. تو فقہ سے جوڑنا بھی قرآن حدیث سے جوڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ چیزیں تو وہیں سے ہے نا. بھائی مثال کے طور پر کوئی آپ کو کہتا ہے موبائل استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، وہ مجھے صحیح بخاری کی حدیث لا کے دیں. صحیح بخاری کی حدیث کہاں سے لا کے دیں؟ بھئی ہوٹل میں رہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، مجھے صحیح بخاری کہاں سے لا کے دیں؟ نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث. اب آپ کو کوئی مفتی مسئلہ بتائے گا تو کیا مطلب وہ اپنی جیب سے مسئلہ بتا رہے ہیں؟ وہ انہی قرآن و حدیث کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اس کے ضابطے کے تحت آپ کو مسئلہ بتائے گا کہ موبائل اس طرح استعمال کریں گے تو جائز ہوگا، اس طرح کریں گے تو جائز نہیں ہوگا، ہوٹل میں ایسے رہیں گے تو جائز ہوگا، ایسے رہیں گے تو جائز نہیں ہوگا. یہ بھی قرآن سے جوڑنے کے مترادف ہے. تو اس لیے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید قرآن سے جوڑنا کوئی، دونوں اہم ہیں. براہ راست قرآن سے جوڑنا، ترجمہ، تفسیر، تجوید، تلفظ اور فقہ کے مسائل، یہ دونوں قرآن سے جوڑنے کے مترادف.